سیانس کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام کے بیٹے نو کے بیٹے صاف کے بیٹے زلات کے بیٹے شالے کے بیٹے عابد کے بیٹے داتا کے بیٹے راوا کے بیٹے سارو کے بیٹے ناخن کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار کے بیٹے امام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے رئیسہ کے بیٹے الیاسا کے بیٹے عود کے بیٹے حوا کے بیٹے رضان کے بیٹے موید کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خدیمہ کے بیٹے کلانا کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاپ کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصائی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے عاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ اللہ اکبر. اب ذرا توجہ کرنا پیارے, میرے حضور کا نور آیا ہے, حضرت عبداللہ کی پشت میں. حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمینہ سے ہو رہا ہے. حیا نہیں آتی تیری زبان پہ, فالج کو نہیں پڑ جاتا جب تو نبی کی ماں کو جہنمی کہتا ہے. تجھے پتا ہے کتنی شان والی ہے آمینہ, تجھے پتا ہے کتنی عظمتوں والی ہے آمینہ, مجھے پتا تو سکی. حضور معراج میں جا رہے ہیں, عرش نے کہا تھا یا رب محبوب کے تلووں کا بوسہ دلا دے, میری بھی معراج ہو جائے گی. فرشتوں نے کہا تھا یا رب ان کے پیچھے کھڑے ہونے کی اجازت دے دے, ہماری بھی معراج ہو جائے گی. مسجد اقصی میں گئے تو نبیوں نے کہا تھا ان کے پیچھے کھڑے ہونے کا موقع دے دے, ہمیں بھی مقتدی ہونے کا شرف مل جائے گا. اور جس کے پیچھے کھڑے ہونے کی زمانہ حضرت کرتا ہے, جس کی گود میں وہ نبی آیا ہوگا, وہ ماں کتنی عظمتوں والی لگی ہوگا. توجہ ہے, ذرا بول سبحان اللہ. اور آج ایسے سن کے دکھا دو کہ وہابیت کا کلیجہ پھٹ جائے. اگر یہ نبی کے ذکر سے اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر نبی کی ذات سے کتنا پیار کرتے ہیں. کہنے لگا میلاد کیا ہے, اللہ اکبر. ان کو جہنمی نہ کہے, تجھے کیا پتا, قسم خدا کی حضور آئے نہیں, باتیں پہلے ہونے لگے, باتیں پہلے ہی ہونے لگی. اور کب, اللہ اکبر. جانتے ہو حضرت عبداللہ کہاں پیدا ہوئے, حضرت عبداللہ؟ تعجب جوان, ہماری قوم کے جوان کو کرکٹر کا پورا ریکارڈ معلوم ہے, فلم انڈسٹری کا پورا ریکارڈ معلوم ہے. اگر نہیں پتا تو حضور کا نہیں پتا. ذرا تم بھی جوان میں غور کرو. حضور کے والد حضرت عبداللہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے, یاد رکھیں گے نا کہاں پیدا ہوئے, اور نبی کی امی مدینہ شریف میں پیدا ہوئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. حضور کا مدینہ شریف سے بڑا گہرا تعلق, اتنا گہرا تعلق میرے حضور کا ننیال بھی مدینہ شریف ہے. حضرت عبداللہ یعنی حضور کے والد کا ننیال بھی مدینہ شریف ہے, اور حضور کے دادا کا ننیال بھی مدینہ شریف ہے. بڑا گہرا تعلق ہے حضور کا مدینہ شریف سے. حضرت آمینہ مدینے میں پیدا ہوئی. ایک خاتون تھی جو اس وقت میں ہاتھ دیکھ کے بتا دیتی تھی اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے. پوری تاریخ بیان نہیں کرنی ہے, بڑی تیزی سے مجھے آگے بڑھنا ہے. ہاتھ دیکھ کے بتا دیتی نصیب میں کیا لکھا ہے. نام اس کا سودا بنت زہرا تھا. جب وہ جاتی کسی بستی سے تو عورتیں بچے جوان بوڑھے اکٹھے ہو جاتے, ہاتھ دیکھ کے کہتے سودا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ لکیر دیکھ کے بتاتی تیرے نصیب میں یہ ہے, تیرے نصیب میں یہ ہے. ایک دن مدینہ شریف سودا بنت زہرا آئی, اعلان ہوا لوگوں سودا بنت زہرا آ رہی ہے, جسے اپنا نصیب دکھانا ہو وہ سودا کو ہاتھ دکھا دے. عورتیں بچے جمع ہو گئے, سب آ کر کے لائن میں لگ گئے. وہ ہاتھ دیکھ کے بتا
بتاتی تیرے نصیب میں یہ ہے، تیرے نصیب میں یہ ہے، تیرے نصیب میں یہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا سب کا ہاتھ دیکھا، ایک کونے میں 6 سال کی عمر میں حضرت آمینہ مسکرا رہی تھی، کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی تھی۔ کسی نے کہا تھا آمینہ تو بھی اپنا ہاتھ دکھا کے تو دیکھ، دیکھیں تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ حضرت آمینہ آئی، 6 سال کی عمر حضرت آمینہ کی ہے، سودا بنت زہرا کے آگے اپنا ہاتھ کر کے کہا بتاؤ میرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ سودا بنت زہرا نے نبی کی امی کا ہاتھ دیکھا، ماتھے پہ پسینہ آیا، کبھی ہتھیلی دیکھ رہی ہے، کبھی ماتھا دیکھ رہی ہے، کبھی ہتھیلی دیکھ رہی ہے، کبھی ماتھا دیکھ رہی ہے۔ سب نے کہا سودا بتا تو صحیح اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ تو 6 سال کی عمر نبی کی امی کی تھی، اس وقت سودا نے کہا تھا حاضر النذیرہ او ولد النذیرہ، یا تو یہ نبی بنے گی یا اس کی گود میں نبیوں کا ایمان۔ کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ شرم نہیں آتی؟ آج بندہ کہتا شرک جی جلوس نکالنا جائز نہیں ہے، حضور کی ولادت منانا۔ فتویٰ لگانا سب سے پہلے سودا بنت زہرا ہے، جس نے آنے سے پہلے بتا دیا نبیوں کا امام آنے والا ہے۔ انصاف کے ساتھ بتائیں، اگر آنے سے پہلے بات ہو سکتی ہے تو آنے کے بعد بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ بتاؤ نا ہمیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، اگر ہم بریلی شریف کا تذکرہ کریں تو لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تو عاشق تھے صاحب، انہوں نے عشق میں لکھا ہے۔ اگر بات اس کی کروں جسے خود اس وقت تک پتا نہ تھا یہ بیٹا ہے کون، جسے دنیا سیدہ آمینہ کہتی ہے، ہاں ہم بریلی کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت نے عشق میں لکھ دیا ہوگا۔ نبی کی امی، ان کی تو بات مانی جائے گی نا۔ اعلیٰ حضرت کی نہیں مانتے مت مانو، میری نہیں مان رہے مت مانو، لیکن نبی کی امی کی تو سب مانیں گے نا، ماننی بھی چاہیے۔ نبی کی امی کہتی ہیں اللہ اکبر، کہتی میرا نکاح حضرت عبداللہ سے جب ہوا اور ابھی 2 مہینے کا عرصہ گزرا تھا، توجہ ہے سارے لوگوں کی، 2 مہینے کا عرصہ گزرا۔ حضور کے بارے میں فرماتی ہوں ان کا نور میرے شکم میں آیا، میرے نکاح کو 6 مہینے کا عرصہ گزرا، حضور کا نور آئے ہوئے 2 مہینے کا عرصہ گزرا۔ کہتی میرے سرتاج میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے آمینہ پردیس جانا ہے۔ کیوں؟ کہنے لگی آمینہ اب تک اکیلے تھے، پھر 2 ہوئے، اب 3 ہونے والے ہیں، بچہ آئے گا، اس کی خواہشیں ہیں، ضرورتیں ہیں، جی چاہتا ہے اب میں پردیس جاؤں، بیٹے کے لیے کچھ کما کے لاؤں۔ سیدہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ہاں فرما بردار بیوی تھی۔ کہنے لگی میرے سرتاج ابھی دن ہی کتنے گزرے ہیں، ابھی تو میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، آپ پردیس جانے کی بات کرتے ہیں؟ کہنے لگے بس کچھ دن کی بات ہے، واپس آؤں گا، تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھاؤں گا، تیرے ساتھ بیٹھ کے پیار کی باتیں بھی کروں گا، بھی اجازت دے۔ سیدہ نے اجازت دی، حضرت عبداللہ چلے گئے۔ سب جانتے ہیں اسی سفر میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے جی، اسی سفر میں حضور کے والد کا انتقال ہوا۔ ابھی حضور ماں کے شکم میں آئے 2 مہینے کا عرصہ ہوا ہے۔ سیدہ آمینہ اس دن کا انتظار کرنے لگی جس دن عبداللہ کو آنا تھا۔ فرماتی وہ دن بھی آ گئے جب عبداللہ کو واپس آنا تھا۔ کہتی میں نے گھر کی صفائی کی، میں نے کھانا تیار کیا، میرے عبداللہ کو آج آنا ہے، کہہ کے گئے تھے تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھانی ہے۔ اس وقت فون کا بھی دور نہ تھا، اللہ اکبر جو فوراً پتہ چل جاتا۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن حضرت عبداللہ کو آنا تھا۔ سیدہ نے پورے گھر کی صفائی کی ہے، کھانا تیار کیا ہے۔ کہتی ہیں ابا جی جائیے نا ذرا باہر دیکھیے میرے عبداللہ کتنی دیر میں آنے والے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب گھر سے نکلے، حرم شریف میں گئے، طواف میں مصروف تھے، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہتا عبدالمطلب کہا جی اگر خدا کسی کو نعمت دے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نعمت لے لے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا پھر صبر کرنا چاہیے۔ کہنے لگے پھر صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جس کو تم سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اب وہ عبداللہ واپس نہیں آئیں گے۔ اتنا سننا تھا حضرت عبدالمطلب کی کمر ٹوٹ گئی، آپ نے کمر پہ ہاتھ رکھا، زمین پہ بیٹھ گئے، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں اسی سفر میں عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، طبیعت خراب ہوئی انتقال ہوا، اب وہ واپس نہیں آنے ہیں۔ اللہ اکبر، پوچھو اس باپ سے جس نے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہو، کتنا مشکل
मुश्किल होता है जवान बेटे का जनाजा उठना, और ये कोई आम खबर ना थी, कितनी बड़ी खबर थी। और यार बाप बेटे का जनाजा देख ले तसल्ली हो जाती है, हाथ से दफन कर दे तब भी तसल्ली हो जाती है। लेकिन अब्दुल्ला का वो जनाजा है जिस जनाजे में बाप भी शामिल नहीं है, अपनी बीवी भी शामिल नहीं है, सगे भाई भी जनाजे में शामिल नहीं है। कितनी मुश्किल खड़ी थी अब्दुल मुत्तलिब के लिए। अल्लाह पर खुद को संभाला नहीं जाता है। अब ख्याल आया अब्दुल मुत्तलिब तेरे पास तो 11 बेटे हैं, उन्हें देख के तसल्ली हासिल कर लेगा, लेकिन मेरी आमिना का तो एक ही सहारा था, वो किसके सहारे जिएगी। इस ख्याल ने तोड़ डाला अब्दुल मुत्तलिब को। घर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लगता था जैसे जमीन आगे बढ़ने नहीं दे रही है। हिम्मत करके दरवाजे तक आए, अभी दरवाजे पे आहट हुई है। सैयदा दौड़ के आके कहती है अब्बा बताओ ना मेरे अब्दुल्ला का पता चला के नहीं। अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू है। आमिना से कहें तो कैसे कहें, कैसे बताएं कि अब्दुल्ला नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा कहती अब्बा बोलते क्यों नहीं हो, क्या पता चला मेरे अब्दुल्ला का, कब तक आएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकली। फरमाते हैं ए आमिना अब किसी का इंतजार ना करना, अब कोई तेरे साथ खाना खाने नहीं आएगा। का कहना क्या चाहते हो, का जिस अब्दुल्ला का तुम इंतजार कर रही हो अब अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। इतना सुनना था नबी की माँ की चीख निकल जाती है। ऐसा लगता था जैसे आसमान टूट पड़ा हो, ऐसा लग रहा था जैसे जमीन फट गई हो, बिजलियां गिर गई हो। अल्लाह अकबर। आप जमीन पर बैठ जाती हैं, अपने शिकम पे हाथ रखा, आसमान की तरफ देखा, कहती या अल्लाह मेरे बेटे ने तो अभी बाप का चेहरा तक भी नहीं देखा था, आने से पहले बाप का सहारा ले लिया। आवाज आती है आमिना सुना बगा, हमने इसे बेसहारा नहीं बनाया है, बल्कि हमने इसको सारे जमाने का सहारा बनाया। तवज्जो है, आवाज आई ये बेसहारा नहीं, हमने इसे सारे जमाने का सहारा बनाया। अल्लाह अकबर। शोहर की जुदाई थी, और यार घर जाना, बेटियों को समझाना अपनी बेटियों को जाकर के कि खुदा के वास्ते जब परदेश जाएं, निकाह करके दूसरे के घर में जाएं तो अपने शोहर के खिलाफ कभी जुमला ना बोलना। हाँ, कि औरतें नहीं जानती शोहर चीज क्या है। अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो हमारी दुनिया उजड़ जाती है। आज जो कहती हैं जा तू पलट के वापस ना आए, अल्लाह की बंदी ज़बान को ताला लगा। तुझे पता नहीं है ये तेरा शोहर सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि तेरी कायनात है, तेरा शोहर। हाँ, जाओ जाकर घरों में चेक करो। खुदा ने जिनको 6 बेटे दिए हैं और बुढ़ापे की उम्र माँ की आ गई है, अगर 6 बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं और सर पे शोहर फसाया है तो 10 बहुएं भी हैं ना, तो यही पूछती अम्मा क्या बनेगा। शोहर अगर सर पे है तो बुढ़ापे में भी माँ की हुकूमत चलती है। अगर शोहर जवानी में चला जाए ना, वो माँ जिसकी मर्जी से पूरे घर का निजाम चलता था, शोहर के इंतकाल के बाद कोई उससे ये भी नहीं पूछता तू खाना खाएगी कि नहीं। कोई पूछने वाला नहीं होता तुझे भूख लगी है कि नहीं। आज किसे बद्दुआ दे रही है तू, तुझे नहीं पता। अगर ये चला गया तो कोई तुझे पूछने वाला भी नहीं। ये तेरे कपड़ों की रंगत तेरे शोहर के दम से है, तेरी चूड़ियों की खनक शोहर के दम से है, तेरे दुपट्टे की सुर्खी शोहर के दम से है। अगर शोहर नहीं तो दुपट्टे की सुर्खी चली जाएगी, हाथों की चूड़ियां उतर जाएगी, तेरे चेहरे की रंगत उड़ जाएगी। कोई तुझे इज्जत देने वाला नसीब नहीं होगा, कोई तुझे तो वक्त की इज्जत से रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। आज शोहर जिंदा है तो इसकी इज्जत किया करो, इसकी कदर किया करो। तुम्हारी दुखों में साथ आने वाला तुम्हारा शोहर है, मुसीबतों में तुम्हारी फरियाद सुनने वाला तुम्हारा शोहर है, तुम्हारे दर्दों को बर्दाश्त करने वाला तुम्हारा शोहर है। जाओ कभी जाकर रोडों पे उन शोहरों को देखो। मैंने बारिश पड़ते हुए लोगों को भीग के काम करते हुए देखा है। मैं हैरत में था, मैं सोचने लगा या अल्लाह अगर इसकी बीवी को पता चल जाए कि कितनी मेहनत से कमा के लाया है तो कभी इसकी कमाई पे उंगली नहीं उठाएगी, कभी हद से ज्यादा सवाल नहीं करेगी। और यार बताओ जाके बेटियों को कि शोहर वो होता है खुद तो चलता रहता है लेकिन बीवी के ऊपर आंच नहीं आने देता है, खुद पिघलता रहता है लेकिन बीवी पे मुसीबत नहीं आने देता। बेटियों से कह देना ए बेटियों परदोस जाओ तो शोहरों की इज्जत करना, इसलिए कि जब शोहर राजी होता है तभी पैदा करने वाला खुदा भी राजी हुआ करता है। जरूरी है ये, अपनी बेटियों को समझाओ और उनसे कहो कि शोहर की इज्जत करें।
شوہر کی عزت کریں، قدر کریں شوہر کی. تمہیں نہیں پتا شوہر کیا ہے. ہاں سید آمینہ سے پوچھو. حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد نبی کی امی دن کو بھی روتی ہیں، رات کو بھی روتی ہیں، صبح بھی روتی ہیں، شام بھی روتی ہیں، پورا دن رونے میں گزر جاتا ہے. عبد المطلب سے رونا نہ دیکھا گیا. کعبے میں آ گئے، خلاف پکڑا کعبے کا. کہنے لگے کعبے والے میں تجھ سے یہ نہیں کہتا میرا بیٹا لوٹا دے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے 11 بیٹے ہیں ایک اور بیٹا چاہیے. یا اللہ میرے تو 11 بیٹے ہیں، انہیں دیکھ کے میں سکون حاصل کر لوں گا، لیکن آمینہ کو ایسا بچہ دے جو میری آمینہ کے دل کا سکون بن جائے. آواز آئی عبد المطلب پریشان نہ ہو، تو نے آمینہ کا سکون مانگا ہے، ہم نے تو اس لاڈلے کو کائنات کا سکون بنانے کا فیصلہ کیا. ہم نے اسے زمانے کا سکون بنانے کا فیصلہ کیا. اللہ اکبر. واپس آ گئے. اب ذرا سنیں حضور کی شان. نبی کی امی کہتی ہیں جیسے تیسرا مہینہ لگا میری آنکھ لگی خواب میں نے دیکھا کوئی نورانی چہرے والا آیا ہے. اور میں نے اس سے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا مجھے آدم کہتے ہیں. اب سنیں جو شرک و بدعت کہتے ہیں حضور کی محفل کو، اور سنیو مقدر کے دھنی ہو حضور نصیب میں آئے، قسمت کے دھنی ہو یار جو حضور کی امت میں پیدا ہوئے. آدم کیوں آئے ہو کا مبارکباد دینے کا. کیوں؟ کس بات کی مبارکباد؟ فرماتے ہیں کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی. حضرت آدم کہتے ہیں تو نبیوں کے امام کی، سارے بولے نبیوں کے امام کی ماں بننے والی. فرماتی جیسی یہ خواب آیا نا میرے دکھ دور ہو گئے، پریشانیاں مٹ گئی، ایسا تھا جیسے سکون آیا. فرماتی میں باہر بیٹھی تھی صحن میں، میرے ماتھے پہ اچانک آیا پسینہ. کہتی میں نے یوں پسینہ صاف کیا نا تو میرے ہاتھ سے خوشبو آنے لگی، ہاتھ سے خوشبو آنے لگ گئی. فرماتی دستور تھا رب کا جب کسی کی بیوی شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کو 1 سال تک پورا غم کرنا تھا. غم کا دستور یہ تھا کہ خوشبو نہیں لگانا، عطر نہیں لگانا. کہا جب میں نے خوشبو سونگی نا میں ڈر گئی. یا اللہ مکے کی عورتیں ویسے ہی حسد کرتی تھی کہ عبداللہ نے اس سے نکاح کیوں کیا، ہم سے کیوں نہیں کیا. اب اگر یہ خوشبو سونگے گی تو مجھے بدنام کرے گا. یہ سوچ کے آپ جلدی اٹھی اور آپ نے اپنے دوپٹے سے ہاتھ صاف کر. فرماتی وہ پسینہ دوپٹے کو لگا تو دوپٹے سے خوشبو. میں نے دوپٹہ میں خوشبو آ رہی تھی. کہنے لگی میں جلدی جلدی گئی، میں نے پانی ڈال کے دوپٹہ دھویا. فرماتی بجائے اس کے کہ دوپٹے کی خوشبو جاتی، کہتی جو پانی دوپٹے سے نکل کے جا رہا تھا اس پانی سے بھی خوشبو آ رہی. فرماتی دن بڑھتے گئے خوشبو بڑھتی گئی، خوشبو بڑھتی گئی. کہتی پھر پہلے یہ خوشبو میری 4 دیواری کے اندر تھی، پھر یہ خوشبو 4 دیواری سے پار ہوئی محلے کی عورتوں کی ناک تک پہنچ گئی. عورتوں میں باتیں ہونے لگی آمینہ کیسی عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ خوشبو لگا رکھی ہے، اور خوشبو بھی ایسی جو عرب کی مارکیٹوں میں نہیں ملا کرتی ہے، خوشبو بھی ایسی جو بڑے بڑے رئیسوں کے گھروں میں نہیں ملتی ہے. یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے؟ اس کی خوشبو کا پتہ تو کرو. مشیت کا نقیب کہہ رہا تھا ایسی خوشبو کہاں سے لاؤ گے؟ یہ تمہارے کارخانے کی نہیں ہے، ہمارے کارخانے کی خوشبو. یہ ہمارے کارخانے کی خوشبو ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے. فرماتے خوشبو نکل کے باہر چلی گئی. عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں سے کہا دیکھو آمینہ خوشبو لگاتی ہے. لوگوں کو موقع مل گیا آج عبد المطلب کا سامنا کرنے کا، اور عبد المطلب کی وہ ذات ہے کہ ابرہا میں بھی طاقت نہ تھی جو عبد المطلب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لے. نہیں تھی طاقت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی. ہاں تو مکے والوں کو موقع ملا، حرم شریف میں طواف کر رہے تھے. آ کے کہنے لگے عبد المطلب کہا جی ہمارے عرب کا یہ دستور ہے کہ نہیں شوہر انتقال کر جائے تو عورت کو خوشبو نہیں لگانے. کہا ہے نا. تو کہنے لگے تمہاری بہو خوشبو کیوں لگاتی؟ اتنا سنانا عبد المطلب کا حیا سے چہرہ جھک گیا. آپ کی آنکھوں میں آنسو. آواز آئی عبد المطلب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ہم تجھے بھی جانتے ہیں اور اپنی آمینہ کو بھی جانتے ہیں. ہم تجھے بھی جانتے ہیں اور آمینہ کو بھی جانتے ہیں. پریشان نہ ہو، گھر جا. آپ گھر آئے. اپنی بیوی نبی کی دادی حضرت فاطمہ، آپ نے ان سے کہا فاطمہ کا جی میرے سرتاج جا آمینہ سے جا کے کہے کہ بیٹی خوشبو نہ لگایا کر. جیسی حضرت فاطمہ اندر آئی نبی کی امی ادب کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو گئی.
अल्लाह अकबर, ऐसे खड़ी हुई जैसे कोई बाअदब बेटी माँ के लिए उठ के खड़ी हो जाती है। क्या आज हमारे घर की बहू अपनी सास के लिए उठ के खड़ी होती है? ये तहसीबें थी हमने बेटियों को। हम तो बेटियों से जाके ये कहते हैं ससुराल जा रहे परेशान मत होना, मोबाइल पहले ही दे दिया है, परेशानी आए तो फोन कर देना, भाई आके सब सही कर देगा। ये क्या क्या बेटियों को भेज रहे थे। वो कैसे लोग थे जो बेटियों को भेजते थे, कहते थे बेटी सुर्ख जोड़े में जा रही है, रिश्ता तब टूटे जब सफेद जोड़ा कफन का भी लगा है। ये माँ बाप थे, आज पूरी तोप बना के भेज रहा है। डरना मत, हम देख लेंगे। क्या ख्वाब देख लेगा? बड़े बड़े राजाओं से बेटियां नहीं पड़ी, तू क्या ख्वाब पाल लेगा? नबी की अम्मी उठ के खड़ी हो गई, क्या बात है? कहने लगी बेटी तुम्हारे वालिद मेरे शोहर कह रहे हैं खुशबू न लगाया कर। इतना सुना चीख निकली सैयदा आमीना की, रोने लग गई, कहने लगी जिस चीज़ का डर था वही हो गया है अम्मी जान, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। इतना सुना ना वापस आ गई फातिमा, कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब जाओ, बहू रोने लगी है, मुझसे देखा ना गया, जाओ जाके उसे संभालो। अब्दुल मुत्तलिब भी आए, फातिमा भी आई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा के सर पे हाथ रख के कहा बेटी आंसू ना बहा, आंसू पोंछ ले, तेरा रोना नहीं देखा जाता। बेटी बता रोई किस लिए है? हजरत आमीना कहती है अब्बा जी अम्मी ने मुझसे कहा है खुशबू न लगाया कर। अब्बा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा बेटी ये मैं नहीं कहता, मक्के के लोग कह रहे हैं कि आमीना खुशबू लगाया करती है, अपने शोहर का गम नहीं करती है वो। सैयदा आमीना ने रो के कहा था अब्बा जान मुझसे पूछो, मेरी तो दुनिया उजड़ गई है, आपने कैसे कह दिया कि मैं अपने शोहर का गम नहीं मनाती हूँ? मेरा सुबह को भी रोना है, शाम को भी रोना है, जब से मेरे सरताज गए हैं मुझे तो चैन की नींद तक नहीं आई है। आप कैसे कहते हैं कि मैं अपने शोहर का गम नहीं करती? कहा बेटी अगर गम करती हो तो खुशबू क्यों लगाया करती हो? कहा मैंने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। कहा अगर खुशबू नहीं लगाती हो तो तुम्हारी बदन से खुशबू के झोंके क्यों आया करते हैं? ये किधर से खुशबू आती है? सैयदा आमीना रोई, रो के कहती अब्बा जान एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं चाहती थी किसी से बयान ना करूं, लेकिन आज आपने पूछा है, आपके डर से बताना पड़ रहा है। अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, बल्कि सच तो ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरवर की आमद, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, थके तो नहीं अभी आप लोग? अगर थक गए हो तो खत्म कर लें, और नहीं थके तो जरा कह दे या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सैयदा आमीना ने क्या कहा? जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है ना, कहती जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाया करती हैं, गलियां महक जाया करती हैं। ये मिलाद नहीं तो और क्या है, ये हुजूर का जश्न नहीं तो और क्या है? कहती मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाती हैं। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराने लग गए, कहते आज मेरा कलेजा ठंडा हो गया। आमीना लगता है बेटा शान वाला है। आमीना कहती है अब्बा बात यही खत्म नहीं हो जाती है। कहा और भी कुछ है? कहा हाँ। कहा क्या बात है बेटी? कहा अब्बा एक कंकर पड़ा था, मैंने उसे उठाया, जब हाथ में लिया ना पत्थर के टुकड़े को, अब्बा वो मोम की तरह मुलायम हो गया था, मोम की तरह मुलायम हुआ। मैंने कहा ये पत्थर को क्या हो गया है? मोम की तरह मुलायम हो गया है। कहा मैंने इतना कहा था, पत्थर का टुकड़ा भी बोलने लग गया। कहा क्या कहा? कहा अब्बा वो पत्थर कह रहा था अरे आने तो दे, महबूबा लेने दे, अभी तो छोटे छोटे मोम हो रहे हैं, जब वो आएंगे तो बड़े बड़े मोम हो जाया, जब वो आएंगे तो बड़े बड़े मोम हो जाएंगे। कहा अब्बा ये पत्थर ने कहा था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी और फरमाने लगी अब्बा बताऊंगा? हाँ। क्या आप तो हरम शरीफ चले जाते हैं और मेहमानों के लिए पानी भी ले जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता घर में पानी खत्म हो जाता है, अम्मी मुझसे कहती हैं ले आमीना डोल भी ले, रस्सी भी ले, कुएं से पानी भर के ला। उस वक्त नल तो नहीं थे, हैंडपम्प भी नहीं थे, कहीं कहीं कुएं होते थे, वहां से औरतें पानी भर के लाती थी। वो फिर अरब के कुएं, कितनी गहराई में पानी था,
कहती अब्बा आप चले जाते हो, अम्मी मुझे डोल रस्सी दे के कहती जा पानी भर के ला। अब्बा मैं पानी भरने जब जाया करती हूँ मक्के की सारी लड़कियां मेरा इंतजार करती हैं। बेटी किस लिए कहा? कहती आमिना जब तू आ जाती है तो हमारा भी काम हो जाया करता है, हमारा भी काम हो जाता है। कहा बेटी कौन सा काम? कहती अब्बा जी आप जानते हो मैं अब्दुल्ला के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अगर मैं झुकूंगी तो मेरे शिकम में तकलीफ होगी, मैं रस्सी खींचूंगी तो शिकम में तकलीफ होगी, लेकिन जब मैं कुएं के किनारे जाती हूँ, जाके कुएं के अंदर झांकती हूँ तो पानी खुद ब खुद उछाला मार के ऊपर आ जाया करता है और आके कहता है ए साकी कौसर की माँ तुझ पे भी सलाम हो, तेरे बेटे पर भी सलाम हो। अल्लाह अकबर कहती है अब्बा जान जब तक मैं किनारे पे खड़ी रहती हूँ पानी भी किनारे पे रुका रहता है। मक्के की सारी औरतें किनारे से पानी भर लेती है, किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी किनारे पे रहता है। जब सब भर लेती है उसके बाद मैं अपना बर्तन भरती हूँ और जब वापस आती हूँ अब्बा अजीब मिला होता है। कहा क्या? कहा दरख्त सजदे में गिर जाया करते हैं, बड़े बड़े पौधे बोला करते हैं, पत्थरों से आवाजें आया करती है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए बेटी क्या कहते हैं? कहा अब्बा जी जब वो बोलते हैं तो मैं सुन भी लेती हूँ समझ भी लेती हूँ। कहा क्या कहते हैं? आमिना कहती है जब मैं आती हूँ तो पत्थर बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे अहमद पर भी सलाम। अच्छा एक बात रुक के बताइए, सलाम पढ़ते ना सारे लोग? कोई ऐसा तो नहीं जिसका सलाम के नाम पे पेट में दर्द होता हो? होता हो तो बताना, इंशाल्लाह आज ही उसका मैं ऑपरेशन करके जाऊंगा। कभी दर्द ही नहीं होगा, नहीं होगा। हम सलाम पढ़ें तो लोग क्या कहते हैं कि बरेलवी है, ठीक है? सलाम पढ़ना बरेलवियों की बोले पहचान है, निशानी है, अलामत है। चलो तुम सलाम पढ़ोगे कहेंगे ओ वो बरेलवी मुल्ला आया था वो बता के गया सलाम पढ़ना। चलो तुम्हें मैंने बता दिया, तुम जलसे में सुन के गए हो, मगर बताओ ये पत्थर इन्हें किसने बताया था सलाम पढ़ना? अभी तो नबी आए भी नहीं मज़ाहिर, माँ के शिकम में है। अबू जहल को नहीं पता, अबू लहब को नहीं पता, यहाँ तक कि खुद सैयदा आमिना को भी नहीं पता कि ये जो आ रहा है कितनी शान वाला है। लेकिन पत्थरों को पहले ही पता चल गया, पानी को पहले पता है, दरख्तों को पहले पता है, चरिंदों को पहले पता है, परिंदों को पहले पता है। हम सलाम पढ़ें हम खबर पुच्छे कहलाए, हम सलाम पढ़ें बरेलवी कहलाए। अब बताएं पत्थरों पे कौन सा फतवा लगाएगा? जो आने से पहले सलाम पढ़ रहे थे इन्हें किसने बताया था कि ये नबी की माँ जा रही है, इनके शिकम में नबी है? तो ये क्या बताएंगे जिनके अकीदे गंदी नाली में पड़े हो? अल्लाहू अकबर, इनको किसने बताया है? तो कुरान कहता है वकफा बिल्लाहि शहीदा, यार की बातों के लिए उसका खुदा काफी है। पता चला सलाम अहमद रजा नहीं पढ़वाते, सलाम तो खुदा पढ़वाता। सलाम वही पढ़ेगा जिससे खुदा पढ़वाएगा, और जो ना पढ़े लड़ना मत, समझ जाना अल्लाह ने पढ़वाया ही नहीं है। हाँ लड़ोगे तो नहीं उससे, समझ लेना पढ़वाया ही नहीं। अल्लाह अकबर। आगे बढ़े, फरमाती ये सब कुछ बात लंबी हो जाएगी अगर एक एक बात बयान करूं। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। अभी बात थोड़ी आगे बढ़ानी है इसलिए मैं मुख्तसर से आगे बढ़ता हूँ। फरमाती हर रात कोई ना कोई आता रहा और मुझे मुबारकबाद देता रहा। आज हमने कह दिया सरकार की आमद, जोर से यार सरकार की आमद, तो कलेजे फट गए, बोले ये जो ये नया शिरक चला। अच्छा जी, आदम ने आके कहा सरकार की आमद,
ابراہیم نے آ کے کہا سرکار کی آمد، حضرت عیسیٰ نے آ کے کہا سرکار کی آمد، تو بتا انہیں پہ کون سا فتویٰ لگائے گا؟ انہیں تو چھوڑ، حضرت حوا پہ کون سا فتویٰ، حضرت مریم پہ کون سا فتویٰ، حضرت حاجرہ پہ کون سا فتویٰ، بتانا کون کون سے فتوے لگائے گا؟ پتا چلا یہ غلط نہیں، غلط تو ہے، غلط تیرا منہ ہے جس سے سلام نہیں پڑھوایا، جس سے مبارکبادی نہیں دلوائی۔ فرماتی ہر رات کوئی آتا مبارکبادی دے کے جاتا، فرماتی حضور آئے نا میرے رنگ بھی بدل گئے، میرے ڈھنگ بھی بدل گئے۔ ہاں کہتی پھر وہ رات بھی آ گئی جو رات گزری ہے نا، رات 12ویں شب ولادت کی رات، کہتی سحری کا وقت تھا، صبح صادق کا سویرا تھا، سفیدی تھی، کہتی فشق الجدار، اچانک میرے گھر کی دیوار پھٹی، فدخل ثلاث النسواء، میرے گھر میں 3 عورتیں آ گئی، 3 عورتیں۔ میں نے ان سے پوچھا کون؟ ایک کہنے لگی میں حوا، دوسری نے کہا میں مریم، تیسری نے کہا حاجرہ۔ کیوں آئی ہو؟ مبارکباد دینے آئے، مبارکباد دینے آئے ہیں۔ سیدہ آمینہ کہتی نا اس دن میرے گھر میں چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا میرے گھر میں، کہتی آج مجھے اپنے عبداللہ کی یاد آئی، اور میں یہ سوچ کے روئی کاش عبداللہ ہوتے میرے گھر میں اندھیرا نہ ہوتا، آج عبداللہ ہوتے تو پڑوس کی کچھ عورتیں میرے پاس ہوتی جو ولادت میں میری ہمت افزائی کرتی، میرے دکھ کو سمجھتی، میرا درد جانتی۔ فرماتی یہ سوچ کے نا آنسو کا پہلے ہی قطرہ میری آنکھ سے نکلا، وہ فرماتی کہ میرے رخسار پہ آیا، کہتی آنا تھا آنسو کے قطرے کا، میرے گھر میں سفید چاندی کی طرح روشنی پھیل جاتی ہے۔ یہ کہتا نبی میری طرح۔ فرماتی جب سفیدی کی روشنی دیکھی نا، میں نے کہا چراغ کی تو یہ روشنی نہیں ہوتی، مڑ کے پیچھے دیکھا نا تو ایک حسین خوبصورت خاتون کھڑی تھی، اللہ اکبر، میں نے مڑ کے دیکھا تو کون؟ اس نے کہا آمینہ میں جنتی حوروں کی سردار ہوں۔ کہا کیوں آئی ہو؟ کہا تجھے یہ خیال آیا نا کہ آج کوئی عورت میری دایا نہیں؟ کہتی خدا نے مجھے تیری دایا بنا کے بھیجا، خدا نے مجھے دایا بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمینہ کہتی ہیں اس کے بعد کیا تھا، میرے گھر کے اندر پرندے آ گئے، ان کی چونچوں میں موتی تھے، انہوں نے موتی میرے بستر کے چاروں طرف ڈال دیے۔ کیوں ڈالے گئے؟ حضور آنے والے ہیں۔ گھر پہ روشنی کیوں آئی؟ حضور آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر فرماتی ہیں پھر میری بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کیا گیا، اس میں شربت تھا، میں نے پیا، کہتی اس کے پینے کی دیر تھی، فخرج منی نور، میرے جسم سے نور ظاہر ہو جاتا۔ اب سنیں، یہ تو تھی نبی کی امی کا معاملہ۔ فرماتی جب ولادت کی رات آئی نا تو ستارے اتنے نیچے آ گئے میرے گھر کے کہ میں خود ڈرنے لگی کہیں میرے اوپر گر نہ جائے۔ یہ کون کہہ رہا؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں؟ نہیں، نبی کی امی کہتی ستارے اتنے نیچے آ گئے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں میرے اوپر گر نہ جائے۔ کیوں آئے اتنے نیچے ستارے؟ رب سے پوچھو یا اللہ یہ تو اوپر بھی دکھتے ہیں، نیچے کیوں اتارے؟ آواز آتی ہے نادان پتہ نہیں محبوب آنے والا۔ اگر آج بھی اوپر چمکیں گے تو 12ویں رات کو کون پہچانے گا؟ ہم نے تارے سے یہ اتار دیے تاکہ دنیا جان لے 364 راتیں اور ہیں، 65ویں رات اور ہے، اس لیے تارے اتارے گئے۔ اور اب میں تمہیں ثبوت دینے لگا ہوں، سیرت کے حلویہ وغیرہ، سیرت کی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ سنیں، جب حضور کی ولادت کی رات آئی، ہم گھر سجاتے ہیں، رب نے فرمایا جبریل سیرت پہ چلی، جنت سجا۔ اب نہیں بولو گے تو مرنے کے بعد بولو گے۔ کیا کہا؟ جنت سجا دو۔ جبریل کہتے ہیں یا اللہ جنت تو کہتے ہی سب سے خوبصورت جگہ ہو۔ فرمانے لگے نہیں، آج جنت کو بھی پتہ لگ جائے جس کے صدقے میں مجھے سجایا گیا ہے، آج وہ آنے والا۔ جنت سجائی گئی، ہم نے گھر سجا لیا تو کون سا ہے؟ سجی جنت۔ رب نے کہا جبریل کا جی کا بیت المعمور پہ منبر لگایا جائے۔ حضرت میکائیل کو حکم دیا اب ہماری شان میں خطبہ پڑھا جائے۔ میکائیل نے خطبہ پڑھا۔ یہ خطبہ کیا تھا؟ حضور کی آمد کا جلسہ ہو رہا۔ ہم نے جلسہ کر لیا تو عبرت ہو گیا۔ ہاں ہم اس جگہ بیٹھ کے تو شرک ہو گیا۔ رب نے تو بیت المعمور میں منبر لگوایا، میکائیل سے خطبہ پڑھوایا۔
खुतबा पढ़ा, जन्नत की हर शय झूम रही थी, हर शय झूम रही थी। खुतबा मुकम्मल हुआ, उसके बाद रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का चारों बड़े फरिश्ते आ जाओ। चारों आगे का हुक्म हुआ, जाओ फरिश्तों। चारों फरिश्ते अपने साथ एक एक लाख फरिश्ते लो और आमीना के दरवाजे पे चले जाओ, आमीना की चौखट पे चले जाओ। या अल्लाह किस लिए का महबूब आने वाला है, उसके इस्तकबाल में जाओ, जाके आमीना के दरवाजे पे खड़े हो जाओ। अल्लाहु अकबर। जिब्राइल मीकाईल इसराफील, इस्राइल चारों फरिश्तों को हुक्म हुआ, तीन फरिश्ते आगे बढ़े, जिब्रील मीकाईल इसराफील। इस्राइल रुक जाते हैं। रब ने फरमाया इस्राइल तुम क्यों रुके? अर्ज करते हैं या अल्लाह मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, मेरा काम ये है कि जब किसी की मौत का वक्त आएगा तो मौत अपने वक्त से न 1 मिनट पहले आएगी, न 1 मिनट बाद में आएगी। या अल्लाह आज मुझे कितने लोगों से उनके घरों का चिराग लेना है, कितनी औरतों का सिंदूर साफ करना है, कितनी बच्चों का सहारा छीनना है, कितनी माओ को बेवा बनाना है। ए मालिक अगर मैं भी चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत बता तो सकी, जब तू बच्चा लाएगा माँ रोएगी कि नहीं? या रब रोएगी। अगर भाई को लाएगा बहन रोएगी, माँ रोएगी। अगर बाप को लाएगा औलाद रोएगी, माँ रोएगी। रब ने फरमाया तू नहीं जानता आज महबूब आने वाला है और उसकी आमद की खुशी में हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी के घर से रोने की आवाज आनी चाहिए, हम ये चाहते हैं उसके आने की खुशी में हर घर से खुशी के शादी आने की सदाएं आनी चाहिए। ए मलकुल मौत चला जा, हमने तेरी भी छुट्टी कर दी है और मरने वालों को जिंदगी की खैरात। नारे रिसालत, सरकार क़यामत, सरकार क़यामत, सरकार क़यामत, नारे तकबीर, मस्तक आला हज़रत, नारे रिसालत। पता चला 12वीं की छुट्टी जन्नती मनाया करते। अब अगली बात करूं, अगर आप साथ दें तो सच बताइए दिल लग रहा है कि नहीं? दिल क्यों ना लगे, करम मुस्तफा के मदीने से हो रहा। अगर मैं अपनी माँ की बात करूं या आप मेरी माँ की तारीफ करें तो मेरा कलेजा खुश होता है। अगर मैं अपनी माँ की तारीफ करूं तो मेरी माँ की आप तारीफ करें, मैं खुश होता हूँ। मैंने सैयदा आमीना का जिक्र छेड़ा है, गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुराते, हुजूर मुस्कुराते होंगे और दुआएं करते होंगे, जियो मेरी माँ की बातें कर रहे हैं। हाँ नसीब वाले में तवज्जो है आप लोगों की। जरा कहते हैं रसूल अल्लाह। मैं कोई अपने माँ बाप की बात तो नहीं कर रहा, अपना सफर तो नहीं सुना रहा हूँ, कैसे पहुंचा ये तो नहीं बताया। मुझे पता है वक्त कीमती है, जितनी देर भी बातें होंगी मदीने वाले की बातें होंगी। जरा सारे कहते सुभान अल्लाह। सलामत रखे, आप जरा तवज्जो करें, तवज्जो है ना सारे लोगों की। रब ने फरमाया आज हमने सभी की छुट्टी कर दी और हमने महबूब के सदक़े में मरने वालों को जिंदगी की खैरात बख्श दी है। आज कोई नहीं मारा जाएगा, सब जन्नत, सब आज रूह सबको वापस, किसी को आज मौत नहीं आनी, आज महबूब आने वाले। पता चला खुशियां वही मनाते हैं जो हुजूर वाले होते हैं। जिब्रील आने लगे, मीकाईल इसराफील इस्राईल फरिश्ते थे ना, बिना मर्जी के तो कुछ करते नहीं, बिना पूछे तो रब के कोई काम कर ही नहीं सकते। जिब्रील अमीन कहते हैं या अल्लाह अकेले अकेले जाना है या इकट्ठे होके जाना है? रब ने फरमाया जिब्रील महबूब आने वाला है, आज अकेले नहीं जाना है, जुलूस लेकर के जाना है, इकट्ठे होके जाना है, जुलूस लेकर के जाना है। कहने लगे चुपचाप जाना है या कुछ बोलते हुए जाना है? रब ने फरमाया आज वही लेके नहीं जा रहे, आज महबूब की आमद होने वाली इस्तकबाल में जा रहे हो, चुपचाप नहीं जाना, मुबारकबाद देते जाना है। अल्लाह अकबर क्या कहते जाना। अब सुनो, जिब्रील कह रहे थे आलम व सहलन मरहबा, मीकाईल कह रहे थे आलम व सहलन मरहबा, इसराफील कह रहे थे आलम व सहलन मरहबा, इस्राईल कह रहे थे आलम व सहलन मरहबा, 4 लाख फरिश्ते कह रहे थे आलम व सहलन मरहबा। खुदा की कसम अगर अपनी बोली में कहूँ तो वो यही कह रहे थे सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। अब जब नारे लगाए जाएंगे ये शिर्क व बिदअत नहीं होगा, खुदा के फरिश्तों की सुन्नत है।
کیا رائے ہے؟ چلیں آگے؟ ذرا کہہ دو سبحان اللہ. میں بڑی دور سے تھک کے آیا ہوں, اتنی زور سے سبحان اللہ کہہ دو کہ میری تھکن ہی اتر جائے. اللہ سلامت رکھے. بس ذرا سنیں, میں عرض کرنے لگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نعرے لگاتے ہوئے آئے, مبارکبادیں دیتے ہوئے آ گئے. حضور دنیا میں تشریف لائے. نبی کی امی تو کہتی ہیں فخرج منی نور, میرے جسم سے نور نکلا. یہ آج تک نور ماننے تیار ہے. یہ نور ماننے تیار نہیں. اور نبی کی امی کہتی نور نکلا میرے شکم سے. اب یہ بتائیے مولوی سچا ہے یا نبی کی ماں سچی ہے؟ سارے بولے نبی کی ماں, نبی کی ماں. ہم وہابی کی نہیں مانیں گے, اگر مانیں گے نبی کی ماں کی مانیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ اعتراض تو نہیں اس بات پہ کسی کو؟ ہاں, نبی کی ماں کہتی نور نکلا. اب ذرا سنیں, حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اگر کسی خاتون کے کوئی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے ماں یہ چاہتی ہے میں بیٹے کو دیکھوں کسے گیا ہے. اس کا چہرہ چاچا کی طرح ہے, باپ کی طرح ہے, نانا کی طرح ہے, ماما کی طرح ہے, کس کی طرح اس کا چہرہ ہے. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے. سیدہ آمینہ کہتی جب میرا بیٹا جلوہ گر ہوا میرے بھی جی میں آیا تھا, دیکھو میرے لال کا چہرہ کیسا ہے, اس کی آنکھیں کیسی ہیں, اس کے لب کیسے, رخسار کیسے ہیں, دیکھنے میں کیسے ہیں. اللہ اکبر فرماتی لما نظرتہ کان مقبولا مدہونا مختونا مقصورا معطرا مغسولا کان ساجدا. نبی کی امی کہتی ہیں جب میں نے بیٹے پہ پہلی نگاہ ڈالی حیرت میں پڑ گئی. میرا بیٹا عام بچوں کی طرح نہیں آیا, بلکہ جب غور سے دیکھا مقبولا, میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے, بالوں میں تیل پڑا ہوا ہے, اللہ اکبر بال کرے ہوئے ہیں, ناف کٹا ہوا ہے, ختنہ شدہ ہے. ایسا لگ رہا تھا غسل کر کے آ رہے ہیں, اور ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میرے گھر میں آئے تھے, خوشبو مکے کی ساری گلیوں میں پھیل گئی. ایک بات سنیں, حضور کا ناف کٹا ہوا. ناف پوچھیں بڑے لوگوں سے, ناف اللہ نے یہ اس کا سلسلہ غذائیت سے جوڑا ہمارا. اور ماں کے شکم میں ہماری غذا کیا تھی؟ ماں کے شکم کا خون ہماری غذا تھی, جس سے ہمارے جسم کی نشو و نما ہوئی. ڈاکٹروں سے پوچھو کہ جب بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے تو پھر اسی خون سے بچے کے جسم کے اعضاء بنتے ہیں, اور وہ کس کے ذریعے جاتا ہے؟ ناف کے ذریعے. تو حضور کی ناف کٹا ہوا, پھر حضور کس چیز سے بنے؟ آواز بریلی سے آتی ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جو نور سے بنتے ہیں انہیں خون کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور جو خون سے بنتے ہیں وہ نور نہیں ہوتے ہیں. فرمایا میرا محبوب جو ہے یہ تمہاری طرح نہیں ہے, اس کو میں نے یہاں بھی بے مثال بنایا ہے, وہاں بھی بے مثال. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو, اللہ ہی کو معلوم ہے, وہ جانے کہ تم کیا نور کیا ہے یہ رب جانتا. اور ایک بات اور بتا, توجہ ہے سارے لوگ تیار ہیں؟ اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں, سرما کون لگاتا ہے؟ جو کہیں جاتا ہے. بالوں میں کس کے تیل پڑتا ہے؟ جو کہیں جاتا ہے. غسل کون کرتا ہے؟ جسے کہیں جانا ہوتا ہے. ہاں, خوشبو کون لگاتا ہے؟ جسے کہیں جانا ہوتا ہے. حضور آئے نا, سیدہ آمینہ کہتی جب میں نے لال کو دیکھا ایسا نہیں لگ رہا تھا پیدا ہوا ہے, ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں سے دولہا بن کے آ رہا ہے, دولہا بن کے آیا. اور آپ جانتے ہیں میں اگر گھر سے نکلتا تھا بچپن میں, میری ماں میرا منہ دھوتی تھی, سرما لگاتی تھی, کالر کپڑے ٹھیک کرتی تھی. میرا بیٹا باہر جا رہا ہے, کوئی دیکھ کے یہ نہ کہ میرا بیٹا میلا ہے, دیکھ کے یہ نہ کہے کہ اس کا منہ صاف نہیں ہے. ماں سجا کے بھیجتی تھی میرے بیٹے کو کوئی کچھ کہہ نہ سکے. ہاں بتا, جب بیٹا چلے تو ماں سجاتی ہے, محبوب آیا تو پھر رب نے سجا کے بھیجا, رب نے سجا کے بھیجا. اگر ماں سجا دے تو دنیا کہتی بیٹا کتنا خوبصورت ہے, اور جب رب سجا دے تو دنیا کہتی محبوب کتنا خوبصورت.
رب فرماتا ہے، تبھی قرآن میں فرمایا گیا ہم نے بھیجا ہے، پیدا کا تذکرہ نہیں ہے، بھیجنے کا تذکرہ ہے۔ بھیجا وہ جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے، جو پہلے سے ہو وہ آتا ہے، جو کہیں نہ ہو وہ بھیجا نہیں جاتا۔ اور قرآن کہتا ہم نے آپ کو بھیجا، پتا چلا حضور پیدا نہیں بھیجے گئے تھے، اور جو بھیجے گئے ایسے نہیں رب نے تیاری کرا کے بھیجا تھا۔ اب نبی کی امی کہتی کانا ساجدہ، آتے ہی میرے لال نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ وہ حیا والا نبی، وہ طہارت و پاکیزگی والا نبی، فرماتی میں نے سطر کھلا اپنے بیٹے کا خود بھی نہیں دیکھا۔ کہتی جیسی دنیا میں آیا نا آسمان سے ہرا کپڑا آ کے میرے بیٹے کے بدن پہ پڑ گیا تھا، آتے ہی کپڑا پڑ گیا۔ میں نے دیکھا بیٹا سجدے میں، میرا تو جی چاہتا تھا کہ میں سینے سے لگاؤں گا۔ کہتی میں نے دیکھا میرے بیٹے کے ہونٹ ہل لگے ہیں۔ کون سے ہونٹ؟ جن کے بارے میں بریلی کے امام کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتھیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتی میں نے کان لگا کے سنا نا تو میرا بیٹا کہہ رہا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے، اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے، اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے۔ اللہ اکبر۔ کتنے جاہل لوگ جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو 40 سال میں نبوت ملی ہے، تو 40 سال کا دعویٰ کرتا ہے۔ نبی پیدا ہوئے تو جانتے ہیں میں نبی ہوں، میری امت بھی ہے، انہیں پتا ہے کہ میری امت میں اچھے بھی ہوں گے پاپی بھی ہوں گے۔ اچھے تو عمل کی بنیاد پہ بخشے جائیں گے، پاپی جب حساب دیں گے تو پھنس جائیں گے۔ پیدا ہوتے ہی رب اس کی بارگاہ میں مصطفیٰ کہتے ہیں اے میرے مالک جب میری امت کی حساب کی باری آئے نا تو میری امت کا حساب میرے حوالے فرما دینا۔ اے اللہ جو پاپی ہوں گے تجھے کیسے حساب دے پائیں گے، تیرے آگے کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے، امت کا حساب مجھ پہ چھوڑ دینا، میں امت کا حساب خود لے لوں گا۔ آواز آئی محبوب دل تھوڑا نہ کر، قیامت کے دن حکومت بھی تیری ہوگی، امت بھی تیری ہوگی، جنت بھی تیری ہوگی، اشارہ کرنا تیرا کام، جنت دینا میرا کام۔ حضور آ گئے، سید آمینہ کہتی میں نے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا، رنگ نہیں آیا یار، فرماتی میں نے بیٹے کو گود میں اللہ سلامت رکھ کے اٹھایا۔ فرماتی بس میں نے دیکھا نا مجھے عبداللہ کی یاد آیا، میں چہرہ دیکھ کے رونے لگی۔ میں نے کہا عبداللہ کاش تجھے پتا ہوتا کتنا حسین چاند آیا، کاش تم دیکھ کے کتنا رب نے چھوڑا، کتنا خوبصورت، کتنا حسین و محجبی بیٹا لیا ہے۔ فرماتی بھی میں دیکھ کر رو رہی تھی کہ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا میرے آنگن میں آ گیا اور میرا بیٹا میری گود سے اٹھا اور بادلوں میں چلا گیا۔ فرماتی اکلوتا بیٹا تھا، یہی سہارا تھا، گود سے غائب ہوا، میں ڈر گئی اور میں درد کے ساتھ رونے لگی۔ فرماتی تھوڑی دیر کے بعد وہی بادل کا ٹکڑا آیا اور اس بادل کے ٹکڑے نے میرا بیٹا میری گود میں واپس دیا نا۔ فرماتی ہیں حضور کے بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ ہے حضور کا میلاد۔ ہم اس لیے نصیب والے ہیں کہ ہمیں حضور ملے اور ہم ان کے میلاد والے، یہ مقدر ہے ہمارا، نصیب ہے ہمارا۔ فرماتی جب گود میں آیا نا تو پانی کے قطرے ٹپک رہے۔ فرماتی میں نے لال کو سینے سے لگایا تو میں نے کسی کو کہتے سنا، کوئی کہہ رہا تھا فرشتوں کہاں کہاں گھمایا ہے، تو کسی نے کہا ہم نے ان کو پورب بھی گھمایا ہے، پچھم بھی گھمایا ہے، اتر بھی گھمایا، دکھن بھی گھمایا، ہم نے ان کو خشکی کی بھی سیر کرائی ہے، سمندروں کی بھی سیر کرائی ہے۔ آواز آ رہی تھی کہ پانی کی مخلوق کو بتایا ہے یہ کون ہے، آواز آئی بتا دیا ہے کہ خشکی کی مخلوق کو بتایا ہے یہ کون ہے، کہ یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ فرماتی کوئی کہہ رہا تھا ساری کائنات سے کہہ دو آج کے بعد حکم اس کا ہوگا، فیصلہ ہمارا ہوگا، جو یہ کہے گا وہ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کہے گا تو ڈوبا سورج پلٹے گا، یہ کہے گا تو چاند کا سینہ چیرنا پڑے گا، یہ کہے گا تو درختوں کو آنا پڑے گا، یہ کہے گا تو پتھروں کو بولنا پڑے گا۔ فرماتی کوئی کہہ رہا تھا سارے کمال ہم نے جتنے سارے نبیوں کو دیے ہیں وہ تنخواہ ان کو دے دو، تاکہ اگر کوئی چاہے کہ سارے نبیوں کو دیکھے وہ ان کو دیکھ لے گا، گویا اس نے سارے نبیوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ سید آمینہ کہتی ہے مبارک بات ہے، کہتی میرے دل کی دنیا ہی بدل، حضور آئے غریب مسکرانے لگے، حضور آئے یتیم مسکرانے لگے،
हुजूर आए बख्शियों के कलेजे ठंडे हो गए, हुजूर आए भाइयों को वक़ार मिल गया, हुजूर आए बेसहारों को सहारा मिल गया। अल्लाह अकबर, जानते हो दुनिया में हुजूर अगर चाहते तो किसी करोड़पति के घर में पैदा हो जाते, वो अगर चाहते जिसका चाहते इंतखाब कर लेते हुजूर, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे हुजूर ने किसका इंतखाब किया? अपने दूध के लिए हलीमा सादिया का इंतखाब किया। अगर मैं सैयद आमिना का तज़किरा करूँ, हलीमा सादिया का तज़किरा न करूँ तो फिर मेरी गैरत गवारा नहीं करती। आमिना वो है जिसने जन्म दिया है, हलीमा वो है जिसे सीने से लगा के हाँ, ना आमिना के मुकद्दर का जवाब ना हलीमा के मुकद्दर का जवाब। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है हुजूर मक्के में चल बगर हुए, कहते मैं तो कबीले बनु साद में सोई हुई थी। सुने आज नबी की दूध पिलाने वाली अम्मा की शान। फरमाती मैं सोई हुई थी, गरीबी से कई दिन के फाके घर में थे, ऊँटनी भी बीमार थी, ऊँटनी का दूध भी सूखा हुआ था, बच्चा ऊँटनी का दूध की वजह से परेशान था। फरमाती मैं सोई ना, कोई ख्वाब में कह रहा था हलीमा अब जाग जा, तेरा मुकद्दर जाग चुका। हलीमा जाग जा, मुकद्दर जाग चुका है। मैंने ख्वाब ही में कहा क्या बात का? कोई कह रहा था हलीमा आ जा, तेरा नसीब मक्के में आ गया। फरमाती आँख खुली ना, मैंने अपने शौहर से कहा मेरे सरताज इस बार हम भी मक्का जाएंगे। क्यों? कि सारी औरतें बच्चे लाते, हम भी लाएंगे। कहने लगे खातून अपनी बीवी से कहने लगे शरीक हयात सवारी भी कमज़ोर है, बच्चों का कई दिन का फाका, देखते ही घर में कुछ है भी नहीं, अगर गए तो बच्चे फाके मर जाएंगे। हलीमा सादिया कहने लगी मेरे सरताज एक बार हम भी नसीब आजमा के देखते हैं, चलो ना चलो ना। जब जिद की ना, अल्लाह अकबर, जैसी जिद हुई है ना तो उसके बाद सैयदा आमिना हज़रत हलीमा सादिया सवारी पे बैठी और आई। वो सवारी इतनी कमज़ोर थी, कई बार उठी बैठी, कई बार उठी बैठी। तो काफ़िले वालों ने कहा हलीमा हम तो तेरा इंतज़ार नहीं कर सकते, चलती है तो चल वरना हमें जाने दे। जब ये बात कही ना हमें जाने दे, अल्लाह अकबर, हलीमा सादिया की आँख में आंसू आए, रो के कहने लगी या अल्लाह, जो गरीब होते हैं उनके नसीब भी कमज़ोर होते हैं, गरीब बनाया था कम से कम नसीब तो ठीक बना देता। अब मैं पीछे रह गई, ये चाहेंगी बच्चे लेके आ जाएंगी। लेकिन मशीयत कह रही थी हलीमा जो हम जानते हैं वो तू नहीं जानती। हाँ तेरा नसीब अपनी जगह, इनका नसीब अपनी जगह। औरतें आ गई, हलीमा पीछे रह गई। जब हज़रत हलीमा सादिया मक्का शरीफ में दाखिल हुई ना तो रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में बात आई? कितनी रात गुजर गई थी? आधा हिस्सा रात गुजर चुकी थी। दस्तूर ये था जब कोई दाया बच्चा लेने आती थी ना तो हरम शरीफ के दरवाजे पे बैठती थी, जिसे बच्चे की जरूरत होती थी वो वहां से आके दाए को लेके जाता था। आधी रात को आई ना तो गर्दन झुका के बैठी, शौहर कहने लगे हलीमा अब कहाँ जाओगी? आधी रात हो चुकी और अब कोई आएगा भी नहीं बुलाने के लिए, अब रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। कहने लगी जब रात यहीं गुजारनी है तो क्यों ना अपने रब से कुछ बातें कर लो। उठी तोड़ के खिलाफे काबा थामा, रो के कहने लगी मालिक तू जानता है हलीमा तुझसे सरदारी नहीं मांगती, हलीमा बादशाहत नहीं मांगती, बस इतना सवाल करती है इतना दे दे मेरे बच्चों के फाके मिट जाए, इतना दे दे मेरे बच्चों की भूख दूर हो जाए। रो के जब रब को दिखाया ना, अभी अचानक दरवाजे पे से आवाज आई कोई दाया आई है क्या? कहती मुड़ के जब देखा ना तो एक सरदार का चेहरा नजर आया। वो कौन था? मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। जैसी कहा ना है कोई दाया तो कहती मैं हूँ दाया। कहती मैंने कई बार कहा मैं हूँ, दौड़ते हुई गई अब्दुल मुत्तलिब के साथ कहा तो फिर आई है। मैं पीछे पीछे चलने लगी, मेरा ख्याल था कि ये कदो कामत से सरदार लग रहा है, अपनी वजह कदा से सरदार लग रहा है, इसके घर में जो बच्चा होगा उसकी परवरिश करूंगी तो सोना चांदी मिलेगा, हीरे जवाहरात मिलेंगे। बड़ी खुशी से जा रही थी। फरमाती जब मैं आगे बढ़ी अल्लाह अकबर, अब्दुल मुत्तलिब पीछे मुड़ के कहते हैं हलीमा क्या सोच रही हो, सोने चांदी मिलेंगे? कहती गौर कर लो, जिस बच्चे को लेने आई हो वो बच्चा यतीम है, उसके सर पे बाप का साया नहीं है। कहती बस फिर क्या था, मेरा दिल मर गया कि बच्चा भी मिला तो यतीम मिला। कहती फिर भी मैंने सोचा खाली जाने से तो बेहतर है। कहती मैं दरवाजे पे गई, अब्दुल मुत्तलिब भी मेरे साथ थे। जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आती है हलीमा किसका इंतजार कर रही हो, दरवाजा खुला के अंदर आ जाओ। कहती हैरत की इंतहा न रखी, मैं कभी पहले नहीं आई थी, अंदर कदम रखा, मैंने कहा बताओ तो सही, तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, बताओ तो सही मेरा नाम तुम्हें किसने बताया है? हजरत आमिना मुस्कुरा के कहती है ए हलीमा, जिसने तुम्हें बेटे का पता बताया है उसी ने हमें तुम्हारा नाम भी बता दिया। समझी नहीं?
ڈاکٹر مطلب کہنے لگے کہ بات یہ ایک دن میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں سوچنے کا یا اللہ جب بیٹا اتنا شان والا ہے تو دایا کہاں سے لاؤں گا؟ آواز آئی عبد المطلب پریشان نہ ہو، ہمارا محبوب ہے تو دایا بھی ہم ہی بھیجیں گے، ہمارا محبوب ہے دایا بھی ہم بھیجیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تو آئی نہیں بلائی گئی ہے، آئی نہیں بلائی گئی ہے۔ فرماتی میرے دل میں آیا دیکھ بچہ کون ہے؟ فرماتی میں جلدی سے دوڑ کے پالنے کے پاس گئی۔ اور یار ان لوگوں سے پوچھو جو حج کرنے جاتے ہیں، جہاں سے حضور کے روزے کے مینار نظر آتے ہیں نا، وہیں سے قصد تیز ہونے لگ جاتے ہیں۔ پتا اگر مینار کے کشش کا یہ عالم ہے تو حضور کے دیدار کے کشش کا عالم ہے کیا عالم ہوگا؟ فرماتی میں دوڑی دیکھوں بچہ کیسا؟ فرماتی حضور پالنے میں تھے، ہرے رنگ کا کپڑا حضور کے بدن پہ تھا، کہتی چہرہ چھپا تھا۔ فرماتی میں نے آہستہ سے جب چادر سرکائی نا، آنکھ نہیں کھلی ہے، حضور مسکرانے پہلے لگ گئے۔ گویا حضور جانتے ہیں حلیمہ آ چکی ہے، حلیمہ آ چکی ہے۔ فرماتے حضور نے آنکھ نہیں کھولی نا تو میں نے ہاتھ سینے پہ رکھ دی، جیسے سینے پہ ہاتھ رکھتا فرماتی پھر حضور نے آنکھیں کھول دی۔ کہتی جب آنکھیں کھلی خدا کی قسم کہتی میں تو قربان ہو گئی پہلی نظروں پہ، قربان ہو گئی پہلی نظروں پہ۔ میں نے حضور کو بے ساختہ سے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ کہتی ہزار دکھ تھے زندگی میں، جیسی حضور سینے سے لگے رہے ایسا لگ رہا تھا سارے دکھ دور ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ فرماتی میں نے حضور کو سینے سے لگایا، وہ فرماتی لگایا نہ سینے سے میں بیٹھ گئی۔ فرمانے لگی آمینہ حلیمہ آ تجھے کچھ باتیں بتا۔ کہتی ہیں جب حضرت آمینہ نے اپنے بیٹے کی باتیں بتانا شروع کی تو میں کبھی خود کو دیکھ رہی تھی کبھی حضور کو دیکھ رہی تھی۔ اب تک تو میں یہ سوچ رہی تھی میں اسے پالوں گی۔ کہتی ہیں جب آمینہ نے باتیں سنائی تو پتہ لگ گیا یہ مجھے پالنے کے لیے آئے، یہ مجھے پالنے آئے ہیں۔ فرماتی اس کے بعد حضرت آمینہ نے کہا حلیمہ بتائے نا بیٹا یتیم ہے، سر پہ باپ کا سایہ نہیں، یہ آیا تو گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا، حلیمہ بتا اس کی پرورش کا کیا لے گی؟ کہتے اتنا آمینہ نے کہا میری چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا بس کچھ دے نہ تو اپنا لال میری جھولی میں ڈال دو، کچھ دو نہ دو اپنا لال میری جھولی میں ڈال دو۔ اتنا کہا کہ اللہ اکبر۔ سیدہ آمینہ نے حضور کو اپنا بیٹے کو حضرت حلیمہ کی گود میں دیا۔ اب ذرا تیزی سے حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر کے چلی۔ اللہ اکبر، حضور مل گئے ہیں، آج مقدر پہ ناز کر رہی ہیں۔ حلیمہ تیرے نصیبے جاگ گئے ہیں، تجھے مصطفیٰ مل گئے ہیں۔ کہنے لگی کیوں نہ کعبے کا طواف پہلے کر لوں، آج حضور جو ملے ہیں۔ کہتی طواف کیا کعبے کا، جی میں آیا حجر اسود بھی چوم کے چلی جاؤں، آج مصطفیٰ مل گئے ہیں۔ کہتی بھیڑ زیادہ تھی، میں نے سوچا بھیڑ کم ہو جائے گی، تب طواف کے بعد میں حجر اسود کو چوموں گی۔ کہنے لگی میں دور کونے میں لگ کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی جب مجھے حجر اسود میں بیٹھا دیکھا، اپنی جگہ سے حجر اسود ہلا اور خود اکھڑ کر کے میری گود کی طرف آیا۔ کہنے لگی میں بیٹھی رہی، حجر اسود میرے لال کو آ کے چومنے لگ گیا، حجر اسود چومنے لگا۔ یہ حضرت حلیمہ کہتی خود حجر اسود نے چوما کر میرے لال کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ کہنے لگی بوسے دیے، پھر واپس چلا گیا۔ میں لال کو لے کے چلی، سواری وہیں آگے بیٹھی تھی۔ فرماتی میں آئی، میرے شوہر آگے بیٹھے، میری گود میں حضور تھے تو میرے شوہر نے سوچا لاؤ سواری میں چلاتا ہوں حضور کے وجہ سے۔ کہتے میرے شوہر آگے بیٹھے ہوں، میں پیچھے بیٹھ گئی، مگر اونٹنی اٹھ